معزز حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 8 اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 کی کا ابتدائی حصہ اور اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 34 کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سنیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجیے ان الموت الذی تفرون منہ، موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، بے شک وہ تمہیں آ کر ہی رہے گی، ملاقات کرنا ہی ہوگا۔ ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں عالم الغیب والشہادہ یعنی غیب کے جاننے والے حاضر اللہ رب العالمین کے سامنے لوٹایا جائے گا۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں متنبہ کرے گا، آگاہ کرے گا، تمہیں بتائے گا وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ دوسری جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر سورہ نساء نمبر 78، اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ نے کہا کہ تم جہاں کہیں پر بھی رہو گے موت تمہیں آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، چاہے تم ایک مضبوط قلعے میں کیوں نہ بن جاؤ، کسی مضبوط جگہ کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی۔ تیسری آیت کریمہ سورہ لقمان آیت نمبر 34، اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ زمین پر جا کر وہ مرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یہ تین آیات ہیں جو مختلف جگہ سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت آنی ہر ایک کو مرنا ہے، ضرور مرنا ہے۔ کوئی موت سے چھٹا ہوا چاہے نیک ہو، بد ہو، انبیاء ہو یا پھر صالحین ہو، ہر ایک کو کسی کو موت سے چھٹکارا کوئی یہ ارادہ کر لے کہ مجھے مرنا ہی نہیں، وہ کچھ بھی کر لے، موت سے تو اس کو چھٹکارا نہیں۔ تو موت کے آنے میں شک نہیں، موت ہر ایک کو ضرور آنی ہے۔ موت جو ہے اس کا وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، بچپن میں آئے گی، جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی، آرزوؤں اور تمناؤں کے پورے ہونے کے بعد آئے گی، یا آرزوؤں اور تمناؤں اور خواہشات کے رہتے ہی آ جائے گی، کسی کو اس بات کا علم نہیں۔ موت تو ضرور آئے گی اور ہر ایک کو آنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیکھیے، یہ بات تو سبھی کو پتا ہے کہ موت آنی ہے اور آ کر رہے گی، لیکن جس حال میں وقت تو نہیں پتا تب آ کر موت ہوگی، لیکن یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ موت ہماری کس حال میں آنی چاہیے۔ موت کب آئے گی مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ پتا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ موت آپ کو کس حال میں آنی چاہیے۔ آپ کی موت بہترین موت کب ہوگی، آپ کی موت کامیابی والی موت کب ہوگی، کس حال میں آپ کو موت آنی چاہیے، یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتائی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنا ہے، جیسے کہ اس سے ڈرنا ہے۔
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا تمہیں مرنا نہیں ہے مگر اس حال میں تم مسلمان ہو۔ یہ آیت کریمہ ہے جو آپ ہر جمعہ کے خطبے میں سنا کرتے ہیں اور دیگر تقریبات کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، نکاح وغیرہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہماری موت کس حال میں آنی چاہیے اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ کس حال میں آنی چاہیے ہماری موت؟ کس حال میں آنی چاہیے؟ اس حال میں کہ ہم مسلمان۔ ذری دیر کے لیے آپ اپنی آنکھوں کو موند لیں، آنکھوں کو بند کر لیں اور ذرا تصور کریں، سوچیں کہ اگر کسی پل یا اگلے پل یا کچھ لمحات کے بعد موت اگر آ جائے تو کیا ہم لوٹنے کے لیے اپنے رب کی طرف، کیا ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ ذرا تصور کریں کہ جس حال میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، جس حال میں ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ فرما برداری والی زندگی ہے، وہ مسلمانہ زندگی ہے جس کا خطاب اللہ رب العالمین نے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ میں کیا، یعنی تمہیں مرنا نہیں ہے مگر اس حال میں کہ تمہیں موت مسلمانوں کی حالت میں ہے، اسلام کی حالت میں ہے، فرما برداری کی حالت میں ہے۔ سوچ کر دیکھیں، انسان جب تک سوچے گا نہیں، جب تک غور نہیں کرے گا، جب تک تصور نہیں کرے گا، اپنا محاسبہ نہیں کرے گا، تب تک وہ نصیحت بھی حاصل نہیں کر سکتا، اس کی زندگی بھی سدھر نہیں سکتی ہے۔ ایک آدمی سوچنا چھوڑ دے، تصور کرنا چھوڑ دے، اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دے، وہ کبھی سدھر کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کو بند کریں، تصور کریں اپنی چلتی ہوئی زندگی کے بارے میں کہ جس حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس حال میں اگر موت آ جائے کیا اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہماری زبان جو ہے یہ مسلمان ضرور ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقرار کرنے کے اعتبار سے یہ زبان تو ہماری مسلمان ضرور ہے، لیکن ہمارا کردار، ہمارے اعمال مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے ہم مرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اسی لیے آج ہم دنیا کے اس چمک دمک میں کھو کر مرنا بھی بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی کہ دیکھو موت کب آنی ہے، کس جگہ آنی ہے، کس حال میں آنی ہے یہ تو تمہیں پتا نہیں ہے، لیکن یہ بات جان لو وانتم مسلمون، موت میں اس حال میں آئے گے تو مسلمان۔ آج ہم کا جائزہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جس زبان سے ہم نے کیا ہے، کلمہ شہادہ کا جس زبان سے ہم نے اقرار کیا ہے، اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہم پر لاگو ہوتی ہے وہ ہے کیا؟ نماز۔ اپنی نمازوں کو دیکھیں، غور کریں، سوچیں پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے کتنی پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کی، کتنی نمازوں سے آپ واقف ہیں، کتنی نمازوں کو آپ نے ضائع کر دیا۔ نوافل تو اپنی جگہ ہے، فرائض سے آج ہمارا دامن کتنا چپکا ہوا ہے۔ ذرا غور کریں، ظہر پڑھتا ہے عصر کی فکر نہیں، مغرب پڑھتا ہے عشاء کی فکر نہیں، فجر کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر نمازیں 5 وقت پڑھنے کا عادی یہ ہے تو باجماعت پڑھنے کا عادی ہے، اور اگر نمازیں پڑھی جاتی ہیں باجماعت اور وقت پر تو نماز اس طریقے سے اطمینان سے ادا نہیں کی جاتی جس اطمینان کے طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ آج ہماری نمازوں کو یہ آپ دیکھیں کہ ہماری نمازیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد سب سے پہلی چیز ہے جو ہونے والی، آج ہم اس سے کتنا غافل ہیں، آج ہم سے کتنا دور ہیں۔
جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا موت تمہیں اس حال میں آنی چاہیے کہ تم فرمانبردار رہو، نمازوں کو ترک کرنا، نمازوں کو ضائع کرنا، نمازوں کو ان کے اوقات میں نہ پڑھنا، کیا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے؟ کیا یہ فرمانبرداری کی علامت ہے؟ آپ ذرا سوچیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کئی لوگ ایک اچھے عہدے پر ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کئی لوگ کام کرتے ہوں گے، اور ہر آدمی جو کام کو آنے والا اگر اپنے مقررہ وقت پر نہ پہنچے تو کیا وہ اپنا فرمانبردار بتا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے اس قوانین یا جس عہد پر اس کو اپنے پاس رکھا ہے اس عہد کا فرمانبردار کہلا سکتا ہے؟ نہیں، ہم خود اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جو وعدہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے کیا ہے، اس وعدے کے تحت ہمیں جن نمازوں کو فرض کرنے کے بعد کو ادا کرنا ہے وقت پر، ہم انہیں سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نفل روزے تو اپنی جگہ ہے، فرض روزوں سے بھی مسلمان کی بہت ساری جو ہے فرض روزوں سے بھی واقف، شروع کے ایک روزہ، 27 کی رات کا ایک روزہ اور آخر کا ایک روزہ، ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، چند روزے شروع کے، چند روزے آخر کے، چند روزے بیچ کے روزے کو، باقی کے بچے ہوئے روزے کون ادا کرے گا؟ کیا یہ معاف ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عذر کی بنیاد پر جو شرعی عذر ہے، سفر میں رہنے میں چھوٹ چکے ہوں، بیماری کی حالت میں چھوٹ چکے ہوں، اور اسی کے ماتحت جو آنے والے عذر ہے شرعی اس کے ماتحت اگر چھوٹے ہوں، وہ بھی آنے والے رمضان سے پہلے آپ کو مکمل کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں، وہ ثابت نہیں ہو جاتے الا کہ جس سے شریعت اسلامیہ نے ثابت کیا۔ آج ہم نوافل کو دور کی بات، چھوٹے ہوئے روزے بھی ہم پورے کرنے کو نہیں پہنچے، کیا یہ فرمانبرداری ہے؟ اور اس کے علاوہ جھوٹ، دھوکہ دہی، یہ تو ہماری پہچان بن چکی ہے۔ کسی بھی بزنس میں اٹھا کر دیکھیں، لوگ کہتے ہوں گے کہ فلاں عبداللہ ہے، فلاں عبدالرحمان ہے، فلاں سلیم ہے، فلاں حارث ہے، فلاں احمد ہے، فلاں محمد ہے، پیسے غلط، جھوٹے والے، دھوکے، یہ مسلمانوں کی علامت ہے۔ اس حال میں اگر موت آئے تو مرنا پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ بے حیائی، حیا ہے، دنیا کے اعتبار سے ضرور حیا ہے انسان، اچھے کپڑے نہ ہو، کسی فنکشن میں جانے کے لیے کترائے گا، لوگ کیا بولیں گے؟ بات اگر صحیح نہ ہو، تھوڑے بڑے میں ہو تو کسی فنکشن میں جانے سے کترائے گا، کسی کے سامنے آنے سے کترائے گا، لوگ کیا بولیں گے؟ شرم آئے لوگوں کے سامنے آنے سے، اپنے حلیے، اپنے کپڑے، اپنی دیگر اور چیزوں کو لے کر۔ لیکن وہی اللہ رب العالمین کے سامنے جانے سے متعلق شرم نہیں ہے۔ جب اللہ کے دربار میں آپ پہنچیں گے، آپ کی نمازیں آپ کی چھپی ہوں گی، آپ کے روزے آپ کی چھپے ہوں گے، آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا، جھوٹ بولنا ہوگا، لوگوں کے حقوق خرچ کیے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے آپ کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس بات کو سوچ کر شرم نہیں آتی؟ دنیا داری کو لے کر دنیا میں اعتبار سے ہمیں شرم ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنے پیدا کرنے والے رب العالمین کو ہم نے بلا رکھا ہے، اس کے متعلق شرم نہیں کہ وہ کیا بولے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس زبان سے آپ شفاعت کی جو درخواست کریں گے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ بے پردگی کو آپ لیں، بے پردگی اس طرح عام ہے کہ برقع پہننے والی عورتیں بھی ایسے نظر آتی ہیں جیسے کہ کسی ڈھمبے پر کوئی چیز لپیٹی جاتی ہے، ریپ کر کے کسی چیز کو لپیٹا جاتا ہے، پورا جسم چھپانے کے لیے برقع تو ایسے لپیٹا گیا ہے جیسے پورے جسم کی سانس نظر آتی ہے، کہاں اونچے کہاں نیچے، نہ مردوں کی نگاہوں کی حفاظت ہے، نہ عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور برقعے بھی اس طرح کی کہ برقع ڈریس سے زیادہ مہنگا، اوپر جو چادر اوڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ سیدھی سادی چاہیے جس سے لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہ کریں، کیونکہ نگاہیں لوٹ آئے فوراً۔ اسی لیے اسلاف جو ہے کالی چادریں اوڑھا کرتی تھی، کیونکہ کالا ایسا رنگ ہے جس سے انسان کی نگاہ فوراً پھر جاتی ہے۔ کوئی خوشنما چیز کو دیکھو، اب ایک برقع اگر کوئی پہن کر
لگی ہو ہماری بہن، اور اس میں پورے دیش بھوکے بنے ہوئے ہوں، پوری لڑیاں لگی ہوئی ہوں، پوری طرح وہ سکی لگی ہوئی ہو، تو کیا اس کی طرف نگاہ نہیں جائے؟ اور اوپر سے اوپر کسی کو چشمہ ہوا ہو کہ یہ پردہ ہے، اور اس کے علاوہ بے غیرتی اس قدر عام ہے، باپ بیٹی کے باپ بچوں کے سامنے اللہ کے احکام توڑ رہا، اسے غیرت نہیں آتی، بچے ماں باپ کے سامنے احکام توڑ رہے، غیرت نہیں آتی، پورا معاشرہ ایک طرح بے غیرتی میں ڈوبا ہوا ہے، کیا کریں گے؟ جن کا اپنا ایک جملہ، آزادی ہے آج کے زمانے میں، ہر کوئی اپنی آزاد خیال اور آزادی سے جینے کا ہر ایک کو حق۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمیں مرنا کب ہے، کہاں ہے نہیں پتا، اتنا تو پتا ہے کہ ہمیں مرنا مسلمان ہو گئے، فرما بردار رہتے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ اگر اسی طرح کے لمحے اگر ہمیں موت آ جائے تو کیا ہم جانے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان رہے نہیں، ہم زبانی اعتبار سے ضرور مسلمان ہیں، گھر میں مسلمان کے پیدا ہونے اس لیے مسلمان ضرور ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار مسلمان ہے، اس لیے ہم مرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیکھیے، ابھی بھی کوئی موت، ابھی بھی ہم زندہ ہیں، ابھی موت ہمیں آئی تھی نہیں، اور ہم سکرات کی حالت میں گزرے، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کریں اپنی پچھلی زندگی میں، گزری ہوئی زندگی سے، اپنے اعمال سے توبہ کریں، اپنی زندگی کو صحیح راہ پر رکھنے کی تعہد کریں، وعدہ کریں اللہ رب العالمین سے۔ کرتے ہیں ایسا وعدہ نہیں کہ یہاں کیا مسجد سے باہر قدم رکھا اور بھول گئے، ایسے وعدے کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، وعالم الغیب ہے، اگر تم الصدور، سینوں میں جو باتیں تم چھپا کر رکھتے ہو، یہاں ہاں بولنے میں کیا جاتا ہے؟ آج ہاں بھی کیسی ہوتی ہے؟ لوگوں کو دیکھو، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا خوف کرتے ہوئے ہاں کریں کہ ہاں ہم حقیقی معنوں میں آج سونا کرتے ہیں اپنی پچھلی زندگی پر، آج موقع ہے، آنے والا لمحہ کون سا ہمیں نہیں پتا۔ آج ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، یہ سوچ کر نکلتا ہے، کوئی پلان کر کے نکلتا ہے کہ اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے فلاں کروں فلاں کروں، وہ نکلتا ہے، یہاں اس کے نکلنے کے بعد گھر والے پلاننگ کرتے ہیں کہ میرا بچہ آئے گا، میرا شوہر آئے گا، میرے والد آئیں گے، ہمیں ان کے لیے ایسا ایسے کرنا ہے۔ کئی ایسے ہیں جو نکل گئے جو واپس نہیں آئے، چیزیں دھری کی دھری رہی، کئی آ گئے لیکن گھر والے باقی نہ رہے جن کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسی کئی حالت، ایسی کئی چیزیں، سوچیں یہ لمحات جو میرے اور آپ کے پاس ابھی فی الحال ہیں، یہی لمحات ہیں توبہ کے لیے، اس کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہمیں آپ کو نہیں پتا، تو توبہ کریں، ابھی موقع ہے، نیک عمل کرنے ابھی موقع ہے، تو ایک مرتبہ موت آ گئی آپ کے پاس افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ ایمان والوں، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے رزق، اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آئے۔ اس ٹکڑے میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ موت سے پہلے پہلے آپ کو عمل کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کیونکہ جب موت آئے گی، انسان کی فطرت ہے، جب حقیقت کو دیکھتا ہے تب اسے نصیحت حاصل ہوگی، تو موت جب آئے گی اسے پتہ چلے گا کہ یقینی طور پر مجھے کرنا ہے، تب وہ خواہش کرے گا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے نہ کچھ وقت کے لیے میری موت کو مؤخر کر دے، فاصدق واکن من الصادقین، میں صدقہ کر دوں اور میں نیکوں میں سے ہو جاؤں۔ اس آیت اللہ نے فرمایا کہ موت کے وقت انسان یہ خواہش کرے گا، تمنا کرے گا
کہ تھوڑا موت رک جائے، تھوڑی سی موت رک جائے، میں کچھ کر جاؤں، میں کچھ صدقہ کر دوں، کچھ نیک عمل کر دوں اور نیکوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے فرمایا کہ جب وقت آ جاتا ہے مقررہ، اللہ تاخیر نہیں کرے گا، ہرگز تاخیر نہیں کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں پہلی بات یہ کہ ہمیں ترغیب دلائی گئی کہ موت سے پہلے عمل کرنا ہے۔ دوسرا بتایا گیا جو عمل نہیں کرتا موت سے پہلے وہ موت کے وقت میں افسوس کرے گا، ہاتھ دھرے گا، اپنے مہلت چاہے گا۔ اور تیسری بات بتائی گئی کہ اس کو کتنا بھی ہاتھ ملے، کتنا ہی کیسے کتنا ہی اس کا دل کیوں نہ چاہے، کتنا ہی وہ پشیمان اور شرمندہ کیوں نہ ہو، اس کی موت کرنے والی نہیں، اسے مہلت نہیں والی۔ آج موقع، ابھی موقع، توبہ کرنا، نیک عمل کرنے کی ارادہ کرنا۔ اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہ مہلت موت کا موت اب سورج کے مغرب سے نکلنے تک یہی مہلت ہے توبہ ہے۔ موت آنے کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا میں اصل ہم موت کو یاد کرنا بھول چکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس عارضی دنیا کو، ٹیمپرری جو دنیا ہے، ہم نے اسی کو اصل سمجھ بیٹھا اور سب کچھ ہماری محنتیں کوششیں اسی کے لیے ہوتی۔ کسی کو آپ دیکھیں ایسے لگے گا جیسے کہ وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے کہ سب کچھ اس کو یہی حاصل کرنا۔ آج آپ کوئی ایسا ہوتا ہے جو یہ کہے کہ نہیں میرے کو یہاں کچھ نہیں چاہیے، سب وہاں چاہیے۔ ایسے بہت نہیں ہے ہم کو یہاں پہ سب کچھ چاہیے، وہاں پہ بھی سب کچھ چاہیے۔ یہاں نہیں ہے وہ سب کچھ کر پا رہے ہیں، وہاں کے لیے محنت نہیں کر رہا، تو یہاں تو مل جائے گا، ہو سکتا ہے۔ وہاں کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیں یہ دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہاں اگر جنت کی نعمتیں ملی وہ ہمیشہ کی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، نہ آپ کی جوانی ختم ہوگی نہ نعمتیں ختم ہوں گی۔ اور اگر آپ کو سزا ملی وہ بھی آپ کے لیے ہمیشہ کی سزا ہوگی۔ اور اسی طرح یہ دنیا جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، اور وہ کیا ہے؟ دارالجزا۔ یہاں امتحان دینا ہے اور وہاں بدلہ ملے گا۔ یہ جو وقت ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ امتحان کی تیاری کے لیے دیا گیا وقفہ ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیں ایک بچہ بہت اچھا پڑھائی کرتا ہے اور وہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، ڈسٹنکشن آنا چاہتا ہے، جو بھی آپ کو اچھے نمبرات سے ایگزام کا وقت اس کا مقرر ہے، ایک بڑا وقت اس کا ایگزام جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس کو چند دن تیاری کے لیے دیے جائیں۔ مجھے بتائیے کیا وہ بچہ مسلط سے زندگی گزارے گا؟ کیا وہ اپنے اس دیے گئے وقفے کو برباد کرے گا؟ گیم کھیلتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے یا کسی اور کام کرتے ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ جس کی نگاہ اپنے اس کامیابی کی طرف ہے، جسے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، وہ اس ملے ہوئے وقت کو غنیمت جانتے ہیں، اس میں پورا اپنا وقت لگائے گا اور کہے گا کہ بھائی آج میں کچھ پڑھائی کروں گا، وقت تو ہے، آگے ایگزام کے بعد میں کھیل سکتا ہوں، میں مستی کر سکتا ہوں، میں کھا پی سکتا ہوں، میں کچھ وقت اچھے سے گزار سکتا ہوں۔ باقی زندگی پڑی نہیں ہے، ایک مرتبہ بس یہ وقت نکل گیا تو پھر میری تو سب کچھ چلا گیا۔ یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آخرت کے متعلق بھی ہمارا تصور ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی مجھے آپ کو دیجیے 25 سالہ، 30 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، یہ وقفہ ہے، یہ وقفہ ہے۔ یہاں ہمارا ہمیں جو ہے یہاں عمل کرنا ہے، اس کے بعد تو زندگی پڑی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، ابدی ہمیشہ کی زندگی، جہاں کامیابی کے بعد بہت ساری نعمتیں آپ کا انتظار کریں، بہت ساری نعمتیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اپنی دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں یہاں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے،
پھر آخرت کو بھلا کر زندگی نہیں گزارنی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تقوی اللہ سے اختیار کرو، اور تقوی کی بنیاد یہ ہے، تقوی کی اصل یہ ہے، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کہاں ہو؟ آگے کی زندگی پر۔ دیکھو کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دنیا میں تو آپ نے بہت کچھ کر رکھا ہے، بہت کچھ کر بھی رہے ہو، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ جہاں تمہیں اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچ کر شرمندہ نہ ہونا پڑے، جہاں تمہیں افسوس نہ کرنا پڑے، جہاں تمہیں ہاتھ نہ ملنے پڑے، جہاں اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کے بیچ رکھ کے چبانا نہ پڑے، ہائے افسوس کہ کاش میں نہیں کیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور کیا کرو؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے آنے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خود اس بات کی ترتیب دلائی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری نگاہ اس دنیا پہ نہ ہوتے ہوئے آخرت پر ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد وہی ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ دنیا گزر رہی ہے، دنیا گزر رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب پر ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں، کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والوں میں سے بنو، تم آخرت کے چاہنے والوں میں سے بنو، دنیا کے چاہنے والوں میں سے نہ بنو، کیونکہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور جب یہاں حساب نہ ہوگا، اور آخرت یہ جزا کی جگہ ہے، وہاں تمہارے عمل کا موقع نہیں ملے۔ تو گویا کہ ہمیں بات کی ترتیب دلائی گئی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج موقع ہے کچھ عمل کر لیں، کیونکہ کل موقع ہوگا لیکن عمل کی موقع نہیں ملے گا، صرف حساب دینا ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھیں دنیا کے اندر جو بھی مشکلیں آپ کی 50 سالہ 60 سالہ زندگی میں آئیں گی، یہ وقت مختصر ہے آخرت کی زندگی کے سامنے۔ یہاں اگر مشکلیں آئیں وہ مشکلیں ان کے عملوں کے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک انسان کو لایا جائے جس نے کبھی کوئی زندگی میں تکلیف دیکھی نہ ہو، بالکل عیش میں، ہر دن گھر بدلتا ہوگا، عیش سمجھتے ہیں نا، اسے کوئی تکلیف ہی نہیں، ہر چیز ہر دن گھر بدلتا ہوگا، سمجھو ہر دن اس کی گاڑی بدلتی ہوگی، ہر دن اس کا کھانا بدلتا ہوگا، ہر دن اس کا ڈریس بدلتا ہوگا، ہر دن اس کی خوشبو، اس کی موت، اس کے شوز، اس کے تمام، ہر دن اس کی نعمتیں بدلتی ہوں۔ اس طرح آپ سوچ رہے کہ سب سے زیادہ نعمت میں پڑا ہوا، عیش و عشرت کی زندگی گزار ہوا، کبھی اس نے کوئی تکلیف نہ دیکھی ہوگی، صرف اشاروں میں اسے سب کچھ ملتا ہوگا، خواہشات کے سب کچھ اس کے لاکھ پیش کرنے والے ہوں گے، یہ جو مانا وہ حاضر، ایسی زندگی گزار کر وہاں پہنچا ہوگا جس سے کبھی کوئی تکلیف کیا ہے اسے پتا نہیں۔ ایسے پر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، جہنم میں ایک گوتا لگائے گا، ڈوبتی پانی میں لگاتے ہیں نا، سنا گوتا لگائے گا، نکالا جائے گا، اس کو گوتا لگایا جائے گا، نکالا جائے گا، پھر پوچھے گا کبھی زندگی کے اندر دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی؟ بولے گا میں نے تو کبھی عیش و عشرت دکھائی، زندگی بھر جس نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، جہنم کی ایک گوتے سے وہ سب عیش و عشرت بھول جائے، وہ سب نعمتیں بھول جائے۔ تو سوچیے یہاں کی نعمتوں کی کیا بات، اور جہنم کیسی ہوگی؟ یہ ایک آدمی بلایا جائے جس نے دنیا کے اندر کبھی خوشی دیکھی نہ ہو، کبھی جو ہے اسے سکھ ملا ہی نہیں ہوگا، بالکل تکلیف میں، نہ رہنے کے لیے گھر، نہ کھانے کے لیے کھانا، مہینوں بھوکے رہا ہوگا، بغیر بستر کے سویا ہوگا، بغیر جو ہے بغیر کسی ضروریات کی زندگی گزاری ہوگی، بالکل تکلیف میں، بیمار ہمیشہ، کبھی اس پہ مشکل، کبھی اس کے بچوں پہ مشکل، کبھی اس کے ماں باپ پہ مشکل، کبھی اس کی تجارت پہ مشکل، کبھی ہمیشہ مشکلات، کبھی سکھ والی زندگی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی ہوگی، کبھی پیٹ بھر کر بھی نہیں کھایا ہوگا۔ سوچو سب سے تکلیف والی زندگی جس نے گزاری ہوگی اس کو لایا جائے،
اسے لا کر جہنم میں ایک گوتا لگا کر نکالا جائے. اس سے پوچھے گا دنیا میں بہت مشکلیں تھی، بہت تکلیف، مجھے تو پتا ہی نہیں کہ تکلیف تھی. یعنی ایک گوتے کے بعد وہ دنیا کی تمام تکلیفیں بھول جائے. گویا کہ یہاں کی تکلیفیں تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی نعمتوں کے سامنے. اور آخرت کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ ایک گوتے سے تمام تکلیف. گویا کہ آپ سوچیں کہ یہاں آپ زندگی گزار رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنے سال جیں گے؟ جب میری تو 34 ہوگی، زیادہ کتنا جیوا؟ اگر اللہ تعالیٰ دے گا کہ عمر زیادہ سے زیادہ کتنی ملے گی؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا 60 سے 70 کے بیچ میں ایوریج عمر ہے ہماری. چلو 100 سال جی لی، اس سے زیادہ تو امید نہیں. اب ہم تو اتنا جی رہے ہیں وہ نظر آ رہے. پتا نہیں اب آنے والا جنریشن جو میرے خیال سے لگتا ہے 30-40 کے اندر ہی وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے. ایسے تو قیامت تک تو نہیں کہ ایوریج اللہ کے نبی نے بتایا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کب تک جیئیں گے؟ کسے پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہم کب جیئیں گے، کب موت آئے گی. تو اسی لیے ہمیں سوچنا کتنی مشکلیں ہوں گی، اتنی مشکل ہوگی زیادہ سے زیادہ ہماری جان نکل جائے یا ہمارے اپنوں کی جان نکل جائے. پھر اس کے بعد موت کے بعد اگر آپ نے تھوڑی زندگی، عمل والی زندگی جو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں مرنا نہیں ہے مگر حالت مسلمان، حالت فرمانبرداری. مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو مرنا ہے. اگر آپ مسلمان رہتے ہوئے مر گئے، کوئی تکلیفیں برداشت کر لی 30 سال 50 سال یا 60 سال، پھر اس کے بعد پھر زندگی کا آپ کی سمجھ گئی. اصل کامیابی تو وہ کامیابی ہے نا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی کر دی. اور اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیاوی مشکلات بڑی کم ہیں اور آخرت کی نعمتوں کے سامنے ان کی کوئی اوقات نہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ سب نعمتیں آخرت کی آپ کی تمام نعمتوں کے سامنے تھی. تو اس لیے اگر کوئی بہت تکلیف ہو، اگر بہت زیادہ کوئی ہو تو برداشت نہ کریں، قناعت والی زندگی بسر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے گا آخرت میں. اسی طرح ایک اور چیز ہے اور وہ یہ کہ آپ جو ہے ہم کیسے زندگی گزاریں گے. دیکھیے ہمیں شعور ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں شعور نہیں کہ کیا کرتے جا رہے ہیں. شعور والی زندگی جب ہوتی ہے نا کہ جس کی نگاہ آخرت پر ہو، اب ہمیشہ اسے آخرت کی فکر سے جاتی ہو تو کبھی چین سے زندگی گزار نہیں سکتا. کئی واقعات ہیں آپ کو رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے، کئی مرتبہ سنا ہوگا. مال غنیمت زکات کے مال میں سے ایک اونٹ غائب ہو گیا. وہ آپ کے خلیفہ ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، عرب نکل پڑے ڈھونڈنے کے لیے. عمر عثمان رضی اللہ عنہ دیکھتے کہ کوئی آدمی دھوپ ادھر سے ادھر ڈھونڈ رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ کون ہے اتنی دھوپ میں، بڑی دھوپ میں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ جا کر دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کیا بات ہے عمر، ہم کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک اونٹ غائب ہے. غائب ہے، ہم تو غلام ہے، کسی ایک کو بھیج دیتے وہ ڈھونڈ کے لا دیتا. آپ کیوں نکلے؟ بولے کیا ہے اے ایمان، ان تمام چیزوں کا ذمہ دار میں ہوں. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے سوال کرے گا، نہ میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. سوچنے کی بات ہے، یہ فکر ہونی. اگر فکر ہوگی تو آپ جو اپنی زندگی سوال، فکر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے اندر شعور نہیں. اگر آپ شعور والی زندگی گزاریں گے، جس کے اللہ کے نبی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. کہا عمر اے عبداللہ زندگی کیسے گزارنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا. ایسے رہنا دنیا میں جیسے اجنبی رہتے ہیں یا پھر راہ چلتا ہوا مسافر رہتا ہے. آپ نے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا کہ آپ دنیا میں آخرت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزاریں. یعنی اپنے اصل مقصد کو، مسافر رکھتا اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ جہاں سفر کے لیے گیا تھا وہاں کیا واپس لوٹنا؟ ظاہر سی بات ہے جہاں سے آئے تو واپس جانا ہے، ہمارا اصل وہ ہے مقصد. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں اجنبی رہو،
اجنبی کی طرح زندگی گزارو جیسے کہ آپ کو جانتا ہی ہے، کوئی بات نہیں. مسافر جس طرح زندگی گزارتا ہے اور راستے میں اگر چلتے چلتے کوئی درخت مل گیا تھوڑی دیر بیٹھ گیا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، جتنا اس نے تھوڑا سا وقت وہاں گزارا ہے وہی وقت آپ کی دنیا کا وقت ہے. تو گویا کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شروع والی زندگی اگر ہم گزاریں گے دنیا بھی کامیاب اور سمجھ جائے گی اور آخرت بھی آپ کی سمجھ جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کو یاد رکھتے ہوئے آخرت کی عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری توبوں کو قبول کرے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال میں استقامت عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حق و عدل کا معاملہ کرے. آمین. الحمد للہ رب العالمین.